بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور اسفان میں میرا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت گہرا اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی جمع خرچ کر کے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے، اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرکل کے پاس جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا، اور یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں۔ میں اس سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر حاضر نہ ہوا، اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ مکرمہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا موضوع یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی، اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ حالانکہ تم بہت عقل مند ہو، اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے۔ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تلافی کر لو۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ منورہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا، اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی، اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک قحط زدہ علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو
انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے ہدایت کامل جاتا ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ناشاستہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کسی کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا، اے ابو حب، کیا تم دیکھتے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑیوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے۔ لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو تو بھی میں ان کی اتباع ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا۔ میں نے کہا، اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے۔ پھر میری ملاقات عکرمہ بن علی جمل سے ہوئی۔ میں نے ان سے بھی وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ اس نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے کہا، میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا، اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا، اپنی سواری کو تیار کر لیا۔ میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری ملاقات حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آبا و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا، ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں۔ چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا، ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو، تو اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو اس لومڑی کو ہٹانا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا، میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فز مقام پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام جج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ چنانچہ صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام جج پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم بدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا، تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ ہم نے کہا، ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا، میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ منورہ جا پہنچے اور جرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر مل گئی، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ راستے میں میرے بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا، جلدی کرو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر سلام کیا۔ آپ نے کھلے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے آؤ، تمام تعریفیں
اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بڑا خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوششیں اور محنت کی ہیں اسے معاف فرما دے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ 8 صفر ہجری کو مدینہ منورہ آئے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے اوپر قرار نہ دیتے تھے۔ صرف اتنی سی بات عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے لیے ہدایت کا راستہ ضرور کھولتا ہے۔ یہ ہم سب کی کاہلی، سستی اور گمراہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آج نہیں چلو کل اگلی بار سے اللہ کا حکم مانیں گے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو یا اور دیگر فرائض۔ موت کا فرشتہ عمر دیکھ کر نہیں آتا، لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے۔ جو بھی نیکی کا عمل کرنے کا ارادہ ہو وہ فوراً کر گزریں، بات کا انتظار نہ کریں، اپنے عمل کو کمتر نہ جانیں۔ اللہ کے نزدیک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بس اپنے کسی عمل پر تکبر نہ کریں۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ نے آج موقع دیا ہے، وقت ابھی بھی باقی ہے، جب تک سانس ہے۔ یہ دنیا سزا جزا کی جگہ نہیں ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کی مان کر اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ اللہ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھ سے دوستی کرے، اللہ کے احکامات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔ بس اگر کہنے میں اگر کوئی غلطی، کوتاہی، کمی رہ گئی ہو تو اللہ پاک اپنی رحمت سے مجھے اس پہ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔